الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا احسان عظیم سب سے زیادہ تعریف کے لائق وہ وحدہ لا شریک، جس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم پھر لائیو براڈ پر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، اور بے بہا درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب سید کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی غلامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے ہمیں جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر رب کائنات نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، اور مسلمانوں میں پیدا کر کے سب سے بڑا جو احسان کیا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلانے کا ہمیں شرف بخشا ہے۔ گزشتہ دن میں لائیو براڈ پر بیٹھ کر ایک موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، لیکن کچھ ذاتی یعنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ براڈ ڈسٹرب ہوئی، میں مکمل بات نہ کر سکا، تو آج اسی موضوع کو دوبارہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یقیناً جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایمان تقاضا ہی یہی کرتا ہے کہ ڈرو اس سے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کائنات کو پالنے والا ہے، اور سب تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ کوئی اسے مانے نہ مانے، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کو وہی پالنے والا ہے، بلا امتیاز ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ مالک یوم حشر ہے، اور صرف رحمان نہیں بہت رحم کرنے والا ہے، اور ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی سے یہ دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کے راستے کا، اور راستہ بھی وہ طلب کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر خالق کائنات جل وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ چار گروہ ایسے ہیں جن کا ذکر رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے کیا ہے۔ فرمایا یہ چار طبقے، یہ چار گروہ، یہ چار جماعتیں، یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کو میرا سب سے زیادہ قرب ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین اولیاء کرام کا گروہ۔ یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ
جن کے ساتھ بندہ لگ جاتا ہے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس بات کا آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں دل اس بات کی گواہی دے، دل اس بات کی گواہی دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے پکارا کس کو؟ اہل ایمان کو۔ اور ایمان کا مطلب ہے ماننے والا، حلال کو حلال کہنے والا اور حرام کو حرام کہنے والا۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کہا ہے، مومن کے لیے وہ چیز حلال ہے، اور جس چیز کو رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے حرام کہا ہے، مومن کے لیے وہ چیز حرام ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ تسبیح پھرے پر دل نہیں پھریا تے کی کرنا ہے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی کرنا ہے چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی کرنا ہے علم نو پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ ناظرین محترم، جو علم ہے نا یہ بندے کو ادب سکھاتا ہے، اور جو ادب ہے با ادب با مراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے پھر اس کے پاس ادب کی نعمت بھی آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مانتا ہے، اور خصوصاً بالخصوص وجہ کائنات نبی غیبداں مخبر سابق امام الانبیاء حسن و حسین کے بابا جان خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو خاتم الانبیاء مانتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور بعض ماضی میں جن کے پاس علم تھا کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج تک ان کے پیروکار آنکھیں بند کر کے ان جھوٹے کاذبوں کی نبوت پر یقین کرتے ہوئے ان کو مان رہے ہیں۔ اور آج کل تو لائیو براڈ پر ایسی براڈ کا آغاز ہو چکا ہے کہ انہوں نے پیچھے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور باقاعدہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، مباحثہ کرو۔ اور یاد رکھو یہ میرے 4 دوست لائیو براڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جھوٹے سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا آپ کا ایمان اتنا متزلزل ہو چکا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانیں، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی نص قطعی سے لوگ انکار کرتے کہ جس میں رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے مہر لگا دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کسی کے والد نہیں ہیں،
لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر خاتم الانبیاء کی جو مہر ہے یہ کسی انسان نے نہیں لگائی، یہ اس ذات وحدہ لا شریک نے لگائی ہے جو یکتا ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے. اس لیے ناظرین محترم، اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے ادھر ادھر بیٹھنے کی بجائے ایسے باادب اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجیے جن کی مجالس میں، جن کی محافل میں، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر تمہارا ایمان مضبوط ہو اور تمہارے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شمع روشن ہے اس میں برکت ہو. انسان کو اللہ نے سینس دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے. یہ کوئی جانور نہیں جس کو عقل اور شعور نہیں دیا گیا. جہاں دال میں کالا دیکھیں اس مجلس کو ترک کر دیں، اس صحبت کو ترک کر دیں. صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اثر اچھا ہوتا ہے، بری صحبت کا اثر برا ہوتا ہے. چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لویے ہلے آن ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بویے چنگاں پین ہزاراں. تو لہذا کوشش کیا کریں، ایسی صحبتیں اختیار کریں جن صحبتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے خود دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو، اے ایمان والو. اہل ایمان سے اللہ نے اور قرآن مجید و فرقان حمید میں رب کائنات نے تقریباً 80 یا 88 مرتبہ ایمان والوں کو، ماننے والوں کو اس خطاب سے، یعنی یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ خطاب ہے، یہ وہ گفتگو ہے کہ جو اللہ پاک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جب بھی مخاطب کرتا تھا ان سے اس لقب میں رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے انبیاء سے گفتگو کی ہے. یہ تو کرم ہے کہ عشق احمد کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہمیں اس لقب سے مخاطب کرتا ہے جو لقب اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے لوگ کون سے ہیں؟ یہ ہمیں دائیں بائیں شائیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اس لاریب کتاب سے پوچھیں گے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان نہ بدلا جائے گا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر ایسے ایسے خبیث لوگ اپنی آئیڈیوں کے ذریعے بتوں والی آیات اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کرتے ہیں. بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی ویڈیو اٹھا اٹھا کر مینشن کرتے ہیں اولیاء کرام کے اوپر. پڑوس کے ممالک کی وہ غیر مسلموں کی، جو ان کے غیر مسلم بابے بنے پھرتے ہیں، ان کی ویڈیو اٹھا اٹھا کر اولیاء کرام پر چسپاں کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے.
پھر سوال یہ ہوتا ہے جی اللہ کا ولی ہے کون؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مزارات پر جانے والے لوگوں کو اولیاء کرام کے ساتھ جو عداوت، جو بغض رکھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ قبر پرست لوگ ہیں، یہ قبروں کو پوجا کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان نہ قبر والوں سے مانگتا ہے نہ قبر والوں کی پوجا کرتا ہے۔ اس دنیا کے خبیث الفطرت لوگوں نے، اس دنیا کے خبیث الفطرت لوگوں نے، جن کا خون یقیناً حلالی خون نہیں ہوتا، علم ادب سکھاتا ہے اور ادب بندے کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ علم ادب سکھاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، عارفوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہوں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے ادب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے پر ادب نہیں ہے تو یاد رکھیے علم ادب سکھاتا ہے اور ادب بتاتا ہے کہ یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ علم سکھاتا ہے کہ یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھیں، قرآن پاک کی نص قطعی کو دیکھیں۔ آپ کے پاس ایمان بھی ہو، آپ کے پاس تقوی بھی ہو، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس ایمان کی دولت بھی موجود ہے، میرے پاس تقوی کی دولت بھی موجود ہے۔ تو جس کے پاس ایمان اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کی پہچان۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ تنہائی میں بھی ہو، کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس کا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو میرے دل کے بھید اور دلوں کے بھید مجھ سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ذات خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اسی کے لیے A to Z کبریائی اسی کے لیے ہے۔ کوئی انسان کے لیے کبریائی نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے۔ انسان فقط عاجز انکسار ہے، اور عاجزی اور انکساری انسان کو رب کائنات کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے عاجزی، عجز اور انکساری کو طلب کرنا چاہیے۔ کوئی بھی علم رکھنے والا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی علم رکھنے والا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور علم ایک ہوتا ہے دنیاوی علم، ایک ہوتا ہے دینی علم۔ آپ کے پاس جہاں دنیاوی علم ہے وہاں دینی علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ بے علم لوگوں کو اولیاء کرام کے مزارات پر عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ہم ان کو سچے لوگوں پر بھی چسپا کر دیتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں کیا کبھی کسی مفکر مفسر قرآن کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی اہل علم بندے کو قبروں کے سامنے سجدہ کرتے کسی نے دیکھا ہے؟ ہم نے خود، اور ہمارا پروفیشنل ہے اس کام میں، پورا کا پورا خاندان الحمدللہ
ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. کوئی اہل علم، کوئی قرآن جاننے والا، حدیث کو جاننے والا، فقہ کو جاننے والا، تصوف کو جاننے والا، کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائے اور ان سے کہے کہ آپ ہمیں دیں؟ جب قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد کوئی مفکر ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقی ہو، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اس سے الٹ کام کرے گا تو وہ تو قرآن کی نص کا انکار کر دے گا نا. اور جو قرآن کی نص کا انکار کرے گا وہ تو ایمان والا رہ ہی نہیں سکتا. ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی، ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ تصوف کا اصول ہے. جتنے بھی قرون اولیٰ سے لے کر اب تک اولیاء کرام آئے ہیں، آتے رہیں گے. اور یہ دیکھیے اولیاء کرام آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے. کوئی شیخ طریقت ہے، کوئی ڈبہ پی لے، کوئی کھبا پی لے، کوئی 2 نمبر ہے، یہ الگ بات ہے. آج کل لوگوں نے اس بات کو میں تسلیم کروں گا، تصوف کو کاروبار بنایا ہوا ہے، خانقاہی نظام کو کاروبار بنایا ہوا ہے. میں اس بات کو تسلیم کروں گا، میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا. لیکن آپ ان فکروں کی آڑ میں کسی اللہ کے خالص نیک بندے کو تو نہ دھر لیا کریں. اگر آپ کے پاس تحقیق کیا کریں، کسی سے سنا کر کسی پر فتویٰ چسپا کر دینا یہ کوئی شعور والی بات نہیں ہے، یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے. اور میں آج لائیو روڈ پر یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے الحمدللہ میں اب بھی اپنے دینی مشن کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن میں نے پروفیشنلی 30 سال تک امامت خطابت کی ہے. اور میں نے اپنے خطابات میں، اپنی گفتگو میں یہ 2 نمبر تصوف کا درس دینے والوں کو، 2 نمبر طریقت کے دعوے داروں کو، 2 نمبر ڈبہ پیروں کو میں نے رگڑا ہے. اور آج بھی میرے کئی ہمجولی مجھ سے ناراض ہیں اس بات پر. میں شخصیت پرست نہیں ہوں، یاد رکھیے، میں شخصیت پرست نہیں ہوں. جو بات کسی کی غلط ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہو، خواہ وہ ظاہر سے ہٹ کے ہو، اگر غلط ہے تو غلط ہے، اگر بات صحیح ہے تو صحیح ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پر آ کر ویورز لینے کے لیے، سبسکرائبر یوٹیوب چینلوں پر لینے کے لیے اور اپنا رینک بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کی تمام اپلیکیشن، نیشنل چینلوں پر بھی آ کر کوئی اولیاء کرام کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرے گا، کوئی اپنی گندی زبان استعمال کرے گا تو وہ اس حدیث قدسی کو سامنے رکھے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے، کیا وہ بندہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا ایجوکیٹر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا مبلغ سمجھے اور سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ ویڈیو اپلوڈ کرے، اور قبر پرستوں اور پیر پرستوں اور قبروں سے مانگنے والوں اور لوگوں سے مانگنے والوں. یاد رکھیے، قرون اولیٰ سے لے کر اب تک جو اولیاء کرام نے سب سے بڑا درس انسانیت کو دیا وہ توحید کا دیا ہے. یہ جن لوگوں کو تم قبر پرست کہتے ہو، یہ جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، مقصد اس بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے وصول اللہ. اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تمہاری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تمہاری صحبت میں چاشنی آ جائے، تو سمجھ لو کہ تم نے کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا ہے، تم کسی اہل اللہ کو تم نے دیکھا ہے. اور اللہ والوں کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں نا، بڑی خشیت کے ساتھ ڈر کے چلتے ہیں، عجز اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اور میں نے اس موضوع پر میرے یوٹیوب چینل پر ایک خطاب موجود ہے، میرا یوٹیوب چینل میری بایو کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ میں نے موضوع تھمبنیل جو لگا ہوا ہے وہ اس پر لکھا ہوا ہے اصلی اور نقلی پیر کی پہچان. اس میں نے وہ نشانیاں بتائی ہیں کہ جو اللہ کا اصل بندہ ہے، جو اصل تصوف والا ہے، اصل صوفی ہے، اس کی پہچان کیا کیا ہونی چاہیے، یہ میں نے بتائی ہے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں تو میرا یہ غوثیہ چینل پر میرا خطاب، میرے یہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی کے ساتھ بایو میں وہ میرا یوٹیوب چینل ایڈ ہے، اس کو کلک کریں، میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، جو لانگ ویڈیو پر میرا موضوع ہے باقاعدہ اصل اور نقلی صوفی کی پہچان. میں نے اس میں تفصیل بتائی ہے، 12 ایسے نکات بتائے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ہوش و آواز کے ساتھ انصاف کے ساتھ سنے گا تو وہ یقیناً میری اس بات تک پہنچ جائے گا جو بات میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے لوگ یہ چار گروہ ہیں جن کے ساتھ نبیوں کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ. اب کسی نبی نے نہیں آنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. ہمیں اب زندگی کے آخری سانس تک کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بسر کرنی ہے. سچے لوگ مل جاتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ اس دنیا میں سچے لوگ کوئی نہیں، جب سچائی ختم ہو جائے گی دنیا تباہ ہو جائے گی. شہداء آج بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہونے والے لوگ تیار رہتے. صالحین نیک لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے دوست. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا، اسے غم نہیں ہوتا. ہاں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. اس لیے اس کو خوف ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے نا، جب کوئی خالق کائنات جل وحدہ لا شریک کا ہو جاتا ہے، اس کے محبوب کا سچا پکا غلام بن جاتا ہے، حضور کے صحابہ کا غلام ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت کا غلام ہوتا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ ایک اور بات بتاتا ہوں. آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں گھوڑا ہے نا، گھوڑے کی لگام ہے، جس طرح مرضی چاہیں. یاد رکھیے علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا. ہمیشہ اللہ سے ڈرو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ علم نہیں ہے، یہ تو اس مالک کی مہربانی ہے کہ
وہ بولنے کی اجازت دے رہا ہے. چاہے گا تو ابھی گونگا بھی کر سکتا ہے, چاہے تو ابھی زبان کو کفر لگا سکتا ہے. یاد رکھیے ہم در والوں کے بھی غلام ہیں, گھر والوں کے بھی غلام ہیں. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ ہر ایک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. وہ کالے سے, گورے سے, عربی سے, اجمی سے, امیر سے, غریب سے, چھوٹے سے, بڑے سے. اس کے دروازے پر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے نا, وہ اسلام کی چاشنی اسے بھی دیتا ہے. ایک اللہ کا ولی اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا. بیٹے نے کہا, ابا جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں تہجد کے لیے اٹھے ہیں. یہ کتنے غافل لوگ ہیں جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. اس اللہ کے ولی نے جو ان کے والد تھے کہا, کاش تو سویا رہتا, اس سے بہتر تھا کاش تو سویا رہتا تو لوگوں کے عیب تو نہ دیکھتا. وہ مالک جو سوئے ہوئے کے عیب چھپا رہا ہے, اور تو اگر خوش بختی سے اٹھ پڑا ہے تو ان سوئے ہوئے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں خوش بخت ہوں, اور یہ سوئے ہوئے یہ کیوں نہیں اٹھے تہجد کے لیے. اور یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, وہ اپنی عبادات, فرض نماز تو ظاہری طور پہ پڑھنے نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ تو فرض ہے, یہ تو علل اعلان پڑھے جاتے ہیں, دعوت دی جاتی ہے. لیکن جو نفلی عبادات ہیں اس کے لیے کسی کو بتایا نہیں جاتا. وہ ایک راز ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان, وہ ایک راز ہے اللہ اس بندے کے درمیان جو چھپایا جاتا ہے, جو بتایا نہیں جاتا. جب بتا دیا جائے اس راز کو تو پھر وہ راز نہیں رہتا, بلکہ پھر وہ کچھ بھی نہیں رہتا, اور یہ بھی بات یاد رکھیں, میرے رب کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج کل لوگ توحید پر بڑا زور دیتے ہیں. میرے رب کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے. کب سے ہے یہ سوچنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. سب فنا ہو جائیں گے لیکن رہے گا نام خدا یا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اللہ کے ولی تھے, انہوں نے توحید کے موضوع پر اپنے دور میں ایک کتاب لکھی. اس دور میں جس طرح آج کل لوگوں کو بڑا کیڑا چمڑ جاتا ہے نا, تو یاد رکھیے جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے نا, شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کے ایمان کو تباہ اگر اس وقت کر دیا گیا تو اس کا بیڑا غرق ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت, انہوں نے توحید کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بے شمار ثبوت دیے. جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا نا, تو ابلیس ان کے پاس آیا, کہنے لگا ساری زندگی تم نے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں توحید پر, یہ بتا کہ اللہ کتنے ہیں. آپ نے فرمایا وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے, قل هو اللہ احد ہے. وہ کہنے لگا کوئی پروف ہے؟ آپ نے اپنی کتاب کے تمام پروف اسے سنائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل حضرت ابو الحسن خرقانی تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہونا وہ بہت کچھ ہوتا ہے. بات والا کیا ہے, میں نے آنکھ کھولی ہے اس گھر میں جہاں
عشق خدا بھی ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، عشق صحابہ بھی ہوتا ہے، عشق اہل بیت بھی ہوتا ہے، عشق یعنی ازواج مطہرات کا اکرام بھی ہوتا ہے، عشق صلحاء بھی ہوتا ہے۔ مجھے میرے کان میں یہی بتایا جاتا ہے یہ محبت ہے۔ تربیت کا اثر ہے نا، مجھے تربیت دی گئی ہے ان سے تم نے محبت کرنی ہے، تو میں ساری زندگی محبت کروں گا، عداوت تو نہیں نہ کروں گا۔ لیکن جب کسی نے آنکھ کھولی، اس کی بدبختی ایسے گھر میں جہاں صلحاء کے دشمنوں کی بدبو آتی ہو، پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے مبلغین میں ہو، اور پھر سوشل میڈیا پر ایسے ایسے خطاب سنیں جن خطابوں کو سن کر اس کے کان کے ذریعے صرف اس کے جسم میں عداوت کے علاوہ کوئی چیز نہیں گئی، تو پھر وہ اپنے منہ سے پھول نہیں پھینکے گا، اپنے منہ سے بدبو ہی پھینکے گا۔ وہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آیا نا، وہ میں بات سناتا ہوں ابو الحسن کارکانی، اس نے کہا ماں میں نے شارجہ میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اذان سنتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ انت من السلام۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الصلاة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ تو ناظرین محترم، وہ بچہ جب اپنے گھر پہنچا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں میں ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے لاؤڈ سپیکر سے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اب میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، واللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس نے کہا میں نے لاؤڈ سپیکر سے یہ آواز سنی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکار جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ ماں نے کہا کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ آگے سے گزرا تو ایک جگہ سے اور آواز آ رہی تھی، قل انما انا بشر مثلکم، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، یہ ان کفار کے لیے نازل ہوئی تھی جو کہا کرتے تھے یہ ہمارے سامنے پلا بڑا آج اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میری مثلیت تمہاری طرح ضرور ہے، لیکن میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے،
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا خدا وحدہ لا شریک۔ وہ تو دعوت تھی کفار کے لیے کہ تمہارا اور میرا خدا تو وحدہ لا شریک ہے نا، تمہارا اور میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو بت ہیں جن کے سامنے تو سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، وحدہ لا شریک تو اللہ پاک۔ تو بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جو نام کے مفسر اور مترجم بنے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ میرے نبی بشر ضرور ہیں پر خیر البشر ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی بشر بھی ہیں نور بھی ہیں۔ جو ان دونوں صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں صفات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نور کہا ہے اور اپنی طرف سے بھیجے ہوا نور کہا ہے، اور بشریت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ ہم اہل سنت، ہم یا رسول اللہ کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، حضور کی بشریت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ جو دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو رد کیا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ ایمان، جن لوگوں کو توحید کی بڑی فکر ہوتی ہے نا، تو توحید کا جو نام لیوا بزرگ تھے نا، انہوں نے پھر اپنی دلیلیں دی ابلیس کو۔ ابلیس نے کہا کہ ہر دلیل رد دے۔ آپ کے شیخ کامل دور کسی مقام پر وضو کر رہے تھے، اگر میں اولیاء کرام کا نام لینے میں غلطی کر رہا ہوں تو اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور، کیونکہ مجھے ذہن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، لیکن واقعہ اسی طرح ہے۔ انہوں نے ہو شیخ کامل، وہ اللہ کے حکم سے کسی جگہ بیٹھا ہو، بے اذن اللہ وہ دیکھتا ہے۔ آپ نے وہاں سے وہ جو کروا تھا نا، وہ لوٹا پانی کا، غالباً حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایسے ہوا میں اچھالا اور جلال میں کہا او اللہ کے بندے، اس خبیث ابلیس کو کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک بغیر دلیل کے ہے۔ ایمان بھی بچ گیا، تقوی بھی بچ گیا، ایمان بھی بچ گیا، تقوی۔ حضرت یہ جن لوگوں کو لوگ بڑے مذاق کے ساتھ کہتے ہیں 11ویں والا پیر جی شیخ عبد القادر جیلانی سے غوث العظم کیا ہے، آپ کا جو اصل نام تھا نا وہ تھا عبد القادر جیلانی، آپ کا نام عبد القادر جیلانی۔ دور کے عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، مفسر بھی تھے، ایک ایک مجلس میں لاکھوں لوگ بیٹھتے تھے، اولیاء کرام کا مجمع بھی ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر کا دور تھا، لوگ آپ کا خطاب آخری آدمی بھی ایسے سنتا تھا جیسے وہ بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کے پچھلے پہر اٹھا تو مجھے غیب سے آواز آئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ اترا ہے، اور اس ستارے کی روشنی جی میں پاکستان میں نہیں ہوں سر جی، اس ستارے کی جو روشنی تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، وہ زمین پہ اترا، اس سے آواز آئی اے عبد القادر تجھے نمازیں معاف، تجھے روزے معاف، زکوٰۃ معاف، حج معاف، سب کچھ معاف، میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ نبیوں کے امام الانبیاء حبیب کبریا کو تہجد کی نماز معاف نہیں تھی، حضور کو تہجد فرض تھی نا، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر پڑھ لے تو۔
فجر پڑھ لی تو باقی 4 چھوڑ دیا. یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے باقی بتیرے. اور یاد رکھیے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی بے نمازی نہیں ہوتا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے فوراً پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ ستارہ پھٹا, ابلیس ظاہر ہوا, کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا خبیث اب میرے نفس پر حملہ کرنے لگا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا, اللہ کے فضل نے بچایا ہے. یعنی بندہ گناہوں سے بچتا کب ہے؟ جب اللہ کا فضل ہو. نہ بندہ اپنی طاقت سے کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے تو نیکی کا کام ہوتا ہے. نہ اپنی طاقت سے گناہ سے بچتا ہے, اللہ کا فضل ہو تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. کوئی گندگی تلاش کرے اسے گندگی ملے گی, اور کوئی باغ پھولوں کے باغیچے تلاش کرے, خوشبو تلاش کرے, اسے خوشبو ملے گی. انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں, انسان بننا چاہیے نا, شیطان نہیں بننا چاہیے. ہمیں شیطان کا نہیں رحمان کا مداح بننا ہے. اس کے پاس بہت علم تھا, اس نے زمین کے چپے چپے پر جی خیر میں نے الحمدللہ بہت خوبصورت 6 سال گزارے. الحمدللہ بہت خوبصورت 6 سال گزارے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے, ہمیں شیطان کا ساتھی نہیں بننا. ابلیس وہ بیت المعمور کا امام تھا نا. بیت المعمور جیسے خانہ کعبہ نیچے ہے نا جہاں انسان طواف کرتے ہیں, بالکل اس کے سیدھ میں بیت المعمور ہے. اگر وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیت المعمور کو نیچے اتارا جائے تو خانہ کعبہ اور بیت المعمور کی شکلیں ایک جیسی ہیں. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں ہر وقت. اس کے قریب بیت المعمور کے قریب اس کا ممبر بچھایا جاتا ہے. یہ فرشتوں کا امام تھا, بیٹھ کر خطاب کرتا تھا فرشتے نورانی کلموں سے, او علم والے ہو, علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا, علم ہو اور اولیاء کرام کا ادب نہ ہو, اس علم کو بتی بنا لو. بیت المعمور کا امام, ممبر پر بیٹھنے والا خطیب فرشتوں کا امام تھا. فرشتے نورانی کلموں سے اس کے خطابات کے الفاظ کو لکھتے تھے. لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اللہ نے فرمایا تیرا تعلق انکار کرنے والوں میں سے. اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, میں ورغلاؤں گا, مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں زندہ رہوں. اللہ نے کہا چھوٹ ہے تجھے, جا. کہنے لگا میں ورغلاؤں گا اپنے حسد کے پھندوں میں, قدورت کے پھندوں میں, عداوت کے پھندوں میں, تکبر کے پھندوں میں. میں لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں گا, لیکن الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے خالص بندے ہوں گے نا وہ کبھی میرے جال میں نہیں پھنسیں گے. اور یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کے خالص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی شیطان کے مکر و فریب میں نہیں پھنستے. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علم بھی ہے اور گردن میں سریا بھی ہے, تو پھر آپ کس کے بندے ہوئے؟ علم بھی ہے اور گردن میں سریا بھی ہے تو آپ کس کے بندے ہوئے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. تکبر ہمارے لیے نہیں ہے, تکبر اس ذات کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ہم حقیر ہیں, ذلیل ہیں, عاجز ہیں, نکمے ہیں, کچھ بھی ہیں اس کے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ سے ڈرو نا, اللہ سے ڈرو. سوشل میڈیا پر آ کر ویورشپ کے لیے, اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے, ہاں جی, اور لائیو بروڈوں پر بیٹھ کر کبھی لوگ بھونکتے ہیں صحابہ کو, کبھی لوگ بھونکتے ہیں اہل بیت کو, کبھی لوگ بھونکتے ہیں امہات المومنات کو, کبھی اب تو ساری حدیں پار کر گئے. خبیث اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہیں. تیرے منہ میں خاک, تیرے منہ میں غلاظت, جس غلاظت سے
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے لوگ بھی میں نے بتا دیا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، صالحین کا گروہ، صالحین کا گروہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماننے والوں میں اٹھائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی گرمیے محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ
نبینا صلی علی محمد رونق بزم انبیاء صلی علی محمد رونق بزم انبیاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد رونق بزم انبیاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے دوستو، اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی پھر موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔